پاکستان نہیں چل سکتا اگر ہم اپنے شاعر کو، اپنے آرٹسٹ کو، اپنا کلچر کو اون نہیں کر سکتے. اگر ہم نے ایک جدید ماڈرن ملک بنانا ہے اور اگر ہم نے اپنے تمام جو مسائل ہیں، خطرے ہیں، ان کا مقابلہ کرنا ہے، اگر ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو ہمیں اپنا تاریخ کو، اپنا ثقافت کو اون کرنا پڑے گا. پاکستان کی ایک بدقسمتی ہے، میرے خیال میں ظلم تو بہت ہوا ہے اس ملک میں، مگر جو سب سے بڑا زیادتی ہے وہ یہ نہیں کہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بڑے بڑے لیڈرز کو قتل کیے ہیں، مگر ہمارا جو سب سے بڑا زیادتی ہم نے کیا ہے وہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنا ثقافت کو، اپنا تاریخ کو، اپنا زبان کو دبایا ہے. جب تک آپ ایک تھنکنگ ملک نہیں بنتے، اگر شاعر نہیں ہوتے، اگر رائٹرز نہیں ہوں گے، اگر آرٹسٹ نہیں ہوں گے، تو آپ کا سیاست ایسے ہی ہوگا جیسے آج کل آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ ایک انگریزی کا saying ہے and it's sort of become repeated too much in kind of plan, but I will repeat it, that the pen is mightier than the sword, and truly the pen is mightier than the sword. Unfortunately ہم اس پین کے بجائے اپنے نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہتھیار، بندوق، گولی تو تھام لیتے ہیں، مگر وہ قلم، وہ کتاب اس طریقے سے نہیں تھا. میں چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان کو ایک نئی سمت پہ لے کے جائیں، جہاں ہم اپنا ہسٹری کو، اپنا ثقافت کو، اس کو اون کرے، اس کو شرمندہ نہ ہو. اور شرمندے ہونے کا وجہ کیا ہے؟ میں اس ملک کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ رہا ہوں اور اس دوران میں نے پوری دنیا دیکھا. آپ ایجپٹ کو دیکھیں، ان کے پاس ایک ہسٹری ہے، وہ ایک مسلمان ملک ہے، مگر وہ اپنا ہسٹری کو اون کرتے ہیں، اپنا تاریخ کو، اپنا کلچر کو اون کرتے ہیں. کوئی ایسا دنیا میں ملک نہیں ہے جو اپنا ہی تاریخ کو، اپنا ہی ماضی کو اگنور کرے. میرا ایک خواب ہے، ایک ویژن ہے اس ملک کی مستقبل کے لیے کہ پاکستان کا بچہ موہنجو دارو سے واقف ہو، کشمیر کے، پنجاب کے نوجوان ہمارا شیخ ایاز کو پہچانے جیسے ہمارا سندھ کے نوجوان علامہ اقبال کو پہچانتے. جب تک ہم اس میں کامیاب نہیں ہوں گے تو باقی ایشوز کا مقابلہ کرنے میں ہمارا کامیابی مشکل ہوگا. مشکل مگر ناممکن نہیں. اس لیے میں آپ پہ اعتماد بھی کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں اور جانتا ہوں کہ جب اس ملک کے دانشور جاگ جاتے ہیں، اس ملک کے شاعر جاگ جاتے ہیں، سب سے بڑھ کر اس ملک کے نوجوان جاگ جاتے ہیں، تو آپ کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا. اب we are about to enter 2024 and میرا خیال میں پاکستان کو 2024 میں ایک رینیسانس کی ضرورت ہے، جہاں ہم پورے پاکستان میں ہر کلچر کو، ہر زبان کو، ہر قوم کی
تاریخ کو اون کرے، پہچانے، سکھائے۔ ویسے تو نفرت اور تقسیم کی سیاست عروج پہ ہے، اور ہمیں اس بخار کو اب توڑنا پڑے گا۔ اس میں آپ کا مدد کی ضرورت ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ملک چلے گا اگر ہر سیاسی جماعت ایک دوسرے کو ایک غدار کہیں گے، تو کفر کہیں گے، تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ پائیں گے ایک دوسرے کو؟ تو ہم کیسے ایک پاکستان ہو کے اس ملک کو چلائیں گے؟ آپ کی مدد کے ساتھ ہمیں اس ہائپر پارٹیزن شپ، ہائپر پولرائزیشن کی بخار کو توڑنا پڑے گا۔ ہر پاکستانی کو سمجھانا پڑے گا کہ آپ بھی محب وطن پاکستانی ہو، میں بھی محب وطن پاکستانی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا رائے الگ ہو، ہم ہر کسی کا حق یہ ہے کہ آپ اختلاف رائے رکھے، مگر اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ ذاتی دشمنی پہ اتر آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پہلے بھی یہ دکھایا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں وہ صلاحیت ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور آگے جا کے بھی جب تک وہ فضا، وہ ماحول پیدا نہیں ہوگا، تو چاہے ہمارا معاشی مشکلات ہو، چاہے وہ ہمارا دہشت گردوں یا لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے مسائل ہو، چاہے وہ ہمارا جیو پولیٹیکل جو اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ خطرے ہیں، تب تک ہم سب مل کے ان کو مقابلہ نہیں کریں گے۔ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تقسیم رہے، کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نفرت رہے، کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کو ایک کیک کی طرح ہمارے معاشرے کو تقسیم کرتے رہے۔ لیکن جب پاکستان کی عوام یہ جان لے، جب پاکستان کے نوجوان یہ جان لیں کہ ہمارا تقسیم میں نہیں، ہمارا اتحاد میں ہمارا جیت ہے، تو وہ تمام قوتیں ہار جائیں گے، اور آخر کار ہم جیت جائیں گے، آپ جیت جائیں گے، اس ملک کے عوام جیت جائیں گے۔ ہمارا ثقافت کے ساتھ، ہمارا تاریخ کے ساتھ، ہمارا سیاست کے ساتھ، معیشت کے ساتھ ساتھ میں نے ایک دو اور باتیں آپ کے سامنے رکھنا تھا۔ ایک موسمی تبدیلی کے حوالے سے آپ سب ہمارے جو سیلاب کا جو اثر تھا، قیامت سے پہلے قیامت تھا، ہمیں اب اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے عوام کو پہلے، پھر دنیا کا عوام کو ایک سمجھانا ہے کہ پاکستان میں ہمارا جو ہمالیاز ہے، وہاں دنیا میں نارتھ پول اور ساؤتھ پول کے بعد اگر کہیں ایک جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ برف موجود ہے، تو وہ ہمارا ہمالیین ریجنز ہے۔ اور موسمی تبدیلی کے حوالے سے بہت سے فارن ایکسپرٹس آتے ہیں، اور وہ تھنک ٹینکس بھی موجود ہیں، اور ہمارے بچے کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو نارتھ پول ہے وہاں برف پگھلے گا، تو ساؤتھ پول ہے وہاں برف پگھلے گا، اور ہمارا جو پولر بیئرز ہے اور ہمارے جو پینگوئنز ہیں ان کو بہت خطرہ ہوگا، اور ساتھ ساتھ جو مختلف علاقے ہم سب کو خطرہ ہوگا۔ مگر یہ ہر پاکستانی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ if the third largest presence of of ice caps is in our Himalayan region, so کیا ہوگا جب ہمارا ہمالیاز کا جو برف ہے وہ پگھل جائے؟ کیا ہوگا؟ اس سے جو خطرہ ہے، ہمیں پہلے اپنے لوگوں کو یہ اویئرنیس پھیلانا ہے کہ ایک خطرہ موجود ہے، کہ یہ برف پگھل جائے گا، اور جیسے یہ پگھلتا ہے پہلے ہم پانی میں ڈوبیں گے، پھر ہم پیاس سے مریں گے۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے اپنا تیاری کرنا ہے، ہم نے اپنا تیاری اس طریقے سے کرنا ہے کہ اپنے ملک میں اپنے محنت کرنا ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرے،
اور دنیا بھر میں ہمیں ایک انیشیٹو شروع کرنا پڑے گا اویئرنیس کے لیے.